اس شخصیت کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی حدیث کی طلب میں گزاری ہے، اور ان کو لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور ان کو طبیب حدیث کا لقب بھی ملا ہے۔ اس نے کہا کہ ہارون الرشید بادشاہت کر رہا ہے تو لوگوں کے جسموں کے اوپر بادشاہت کر رہا ہے، حقیقت میں اگر لوگوں کے دلوں پر کوئی بادشاہت کر رہا ہے تو عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزتوں کا مالک وہ ہے اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور محبوب خدا کا فرمان سنن نسائی کی حدیث نمبر 4910، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے جو دوسروں کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، جو اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کر نہ رہے۔ آج ایک ایسی شخصیت کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی تڑپ اور طلب عطا فرمائی تھی۔ ساری زندگی علم کی طلب کے لیے انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ ان کی اخلاق کی ایک بڑی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اپنی ذات سے کبھی بھی انہوں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ شخصیت یہ تابعین کے زمانے کی ہیں۔ محبوب خدا کا فرمان ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، اور اس سے کم درجے بہتر زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ہے، یعنی تابعین کا زمانہ، اور اس سے پھر کم درجے بہتر زمانہ جو ہے وہ تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ تین زمانے ہیں قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر، کہ جو خیر کے ساتھ مشہود ہیں، خیر کے ساتھ محبوب خدا نے ان کے لیے خیر کا کلمہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، محبوب خدا کی زیارت نہیں کی، لیکن زہد اور تقوی اور پارسائی ایسے تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دور تو ان کا تابعین کا ہے، لیکن صحابہ کے دور میں اور ان کے دور میں فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ صحابہ نے محبوب خدا کی زیارت کی ہے، انہوں نے محبوب خدا کی زیارت نہیں کی، باقی انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ سیم ایسے ہی گزاری ہے جیسے حضور کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ تو یہ شخصیت کون ہے؟ اس شخصیت کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کی حدیث کی طلب میں گزاری ہے، اور ان کو لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور ان کو طبیب حدیث کا لقب بھی ملا ہے۔ طبیب سے مراد کہ جب بھی ان کے سامنے کچھ احادیث رکھی جاتی تو ان احادیث میں سے ایک نظر دیکھنے کے ساتھ یہ بتا دیتے تھے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ حسن ہے، اور کون سی حدیث حسن لذاتی ہی ہے، کون سی حسن لغیر ہی ہے۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو طبیب حدیث بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث کے آپ طبیب ہیں۔ بنیاد جو ہے آپ کی وہ بھی زہد اور تقوی کے ساتھ ہے کہ ہیران شہر ہے، ترکی کا ایک تاجر ہے، اس کا ایک باغ ہے جس کے اندر انار کا باغ بھی ہے اور انگور جو ہے وہ بھی ہیں۔ اس تاجر کو اللہ رب العزت نے صرف ایک بیٹی عطا کی،
बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। तो बड़ा परेशान था कि अपनी बेटी की शादी, एक ही बेटी है, जिसको बेटी दूंगा मेरी सारी जायदाद का वारिस भी वही बनेगा, मैं अपनी बेटी किसको जो है वो रिश्ते में निकाह करके दूं। परेशान था। तो एक दिन अपने बाग में आया, अपने बाग का जो माली था, जो निगरान था, उसे कहा कि मेरे लिए अनार का जूस थोड़ा बना के लाओ। तो जो निगरान था वो बाग में गया, उसने खूबसूरत सा अनार तोड़ा और कहा कि इससे अच्छा अनार और कोई नहीं होगा। वो तोड़ के लाया, उसका जूस निकाला, अपने मालिक को पेश किया। जब तुर्की ताजर को वो जूस पेश किया, उसने एक घूंट भरा तो बड़ा खट्टा जूस था। जब वो जूस खट्टा निकला तो उसने माली से कहा, भाई इतने साल हो गए हैं तुम्हें बाग में काम करते हुए, तुझे अभी तक ये नहीं पता कि किस दरख्त का फल मीठा है, किसका फल कड़वा है? इतना कड़वा अनार जो है इसका तू जूस बना के ले आया मेरे पास। तो उस माली ने एक ही जुमला कहा कि ए मेरे मालिक, आपने मुझे बाग का चौकीदार बना के रखा है, बाग चखने के लिए मुझे इजाज़त नहीं दी। क्या मुझे जितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए, मैंने आज तक किसी एक दरख्त का अनार जो है वो भी चख कर नहीं देखा कि किसका अनार मीठा है, किसका खट्टा है। मालिक बड़ा हैरान हुआ, इतनी पारसाई, बाग के अंदर रहते हुए आज तक बाग का फल छोड़ के नहीं खाया, का इससे और नेक और पारसा कौन हो सकता है। अबाबिल वकार, मालिक ने क्या किया? मालिक ने कहा कि तेरा काम अब बाग के अंदर नहीं है, अब मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, तू आज़ाद रह के अल्लाह की इबादत कर। हाँ, जितना बाग के अंदर तू मुझसे उजरत लेता था वो उजरत जो है उसी तरह मैं तुझे आज़ाद रह कर भी अता करता रहूँगा। यानी काम से छुट्टी दे दी। अब माली जो है वो अल्लाह की बंदगी और इबादत कर रहा है, उसे मौका मिल गया, अल्लाह की बंदगी में मशगूल हो गए, घर के अंदर रख लिया। 2-4 दिन गुज़रे तो फिर इसने मशवरा किया कि इस तरह मेरी बेटी है और बेटी के रिश्ते के हवाले से बड़ा परेशान हूँ, एक ही बेटी है और जिसे बेटी दूंगा फिर घर का सारा वारिस जो है विरासत का वही बनेगा। मैं परेशान हूँ कि अपनी बेटी रिश्ते में किसे दूँ। तो ये जो माली था इसने एक मिसाल दी, कहा कि जो यहूदी हैं वो माल देखते हैं, ईसाई जो हैं वो हुस्न देखते हैं, जमाल देखते हैं, जबकि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद अरबी के नौकर हैं और महबूब खुदा का फरमान है कि तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, औरत 4 वजूहात की बिना पर निकाह करती है। लिमालिहा, माल की वजह से, वली जमालिहा, जमाल की वजह से, वली हस्बिहा, हस्ब व नसब की वजह से, वली दीनिहा, और दीन की वजह से, परहेजगारी की वजह से। और फरमाया कि हमारे महबूब खुदा का फरमान है कि फज़फर बिज़ाति दीन, तुम ना माल देखो, ना हुस्न व जमाल देखो, ना हस्ब व नसब देखो, तुमने अगर कोई चीज़ देखनी है तो परहेजगारी देखो, तकवा देखो। जिसे अपनी बेटी देनी है उसके लिए परहेजगारी देखो, तकवा देखो। जो तकवे वाला शख्स मिले उसे अपनी बेटी अता कर दो। उसने कहा, बात तो तुमने मशवरा बड़ा अच्छा दिया है। तो अपनी बीवी से मुशावरत की कि मेरे माली ने ऐसा मशवरा दिया है कि परहेजगारी देखो। बीवी ने कहा, अगर परहेजगारी देखनी है तो आपके माली से बढ़कर और परहेजगार हुए ज़मीन पर मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आता। जो नौजवान है लेकिन परहेजगारी का आलम यह है कि इतना अरसा बाग में काम करता रहा और एक अनार उसने तोड़कर चखा नहीं है। तो बीवी का मशवरा खावंद को भी पसंद आया, तो उसने अपनी बेटी का निकाह अपने बाग के माली के साथ कर दिया। तो वो जो बाग का माली था उसका नाम था मुबारक। तो मुबारक के साथ तुर्की ताजर ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। जब बेटी का निकाह किया तो ये खैरुल कुरून का ज़माना है, सन 118 हिजरी। जब माँ इतनी पारसा, बाप इतना नेक है, जब दोनों का निकाह होता है तो उस निकाह में से खल्लाक़ आलम ने एक बेटा अता किया 118 हिजरी में, जिस बेटे का नाम मुबारक ने वो नाम रखा जो खुदा को भी पसंद है और महबूब खुदा को भी पसंद है। और वो नाम क्या है? नाम है अब्दुल्ला। यानी हुजूर के अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था, तो ये नाम सरकार को पसंद भी था, तो अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा। तो उसी से फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक आप मशहूर हुए, यानी मुबारक के बेटे अब्दुल्ला। और जवानी जो थी, जवानी एक जोश जज्बे का नाम होता है,
عبداللہ بن مبارک کی جوانی جو ہے وہ پرہیزگاری میں نہیں گزری، جوانی میں عیاشیاں کرتے رہے، جس طرح نوجوان ہوتے ہیں اللہ و لا میں مشغول رہے۔ باپ نے بڑی نصیحت کی کہ بیٹے ہماری تربیت یہ نہیں ہے، ہمارا انداز یہ نہیں ہے، ہماری شادی اور میری ساری زندگی جو گزری ہے وہ اس طرز پہ نہیں گزری جس طرز پہ تیری جوانی گزر رہی ہے۔ اب ابو بکر باپ سمجھاتا، ماں سمجھاتی، دونوں دعائیں بھی کرتے، لیکن بیٹے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جب بیٹا رات کو سوتا ہے عبداللہ بن مبارک، تو رات کو خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، تقوی خداوندی ان کے دل میں آ جائے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ جب یہ آیت سنی خواب کے عالم میں، اس ایک آیت کے سننے کے ساتھ دل کی دنیا بدل گئی۔ جب بیدار ہوئے تو والد کے سامنے آئے، بیٹھے، بڑے باادب ہو کر بیٹھ گئے۔ باپ نے بھی دیکھا اب حالات بدلے سے لگتے ہیں، تو باپ نے 50,000 درہم دیے اور کہا کہ اگر حالات بدلے ہیں تو میری طرف سے 50,000 درہم لے جاؤ اور اس کے ساتھ تجارت کرو، سامان تجارت خریدو اور بیچو، جاؤ میری طرف سے تجھے اجازت ہے، تجارت کرو۔ 50,000 درہم لے کر گھر سے نکلے، اور گھر سے نکل کر اس سے کوئی سامان تجارت نہیں خریدا، بلکہ حدیث کے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا۔ سامان خورد و نوش خریدا کہ جو خود کا نہ تھا، استادوں کو نذرانے پیش کرنے تھے۔ اب ابو بکر ایک عرصے کے بعد گھر واپس پلٹے تو باپ نے پوچھا مبارک نے، اے عبداللہ بیٹا 50,000 درہم دیے تھے، بتاؤ تو صحیح ان 50,000 درہموں کا کیا کیا ہے، کون سی تجارت کی ہے؟ کہا کہ ابو جان میں نے اس 50,000 درہموں سے ایسی تجارت کی ہے تنجیکم من عذاب علیم، کہ ایسی تجارت کی ہے جو تجارت دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے، ایسی تجارت میں نے کی ہے۔ باپ بڑا حیران ہوا، پوچھا بیٹا کون سی تجارت کی ہے؟ کہا میں نے بازار سے کچھ سامان نہیں خریدا، بلکہ میں نے اس 50,000 سے سامان خورد و نوش خریدا ہے، میں نے سفر کیا ہے، اپنے حدیث کے اساتذہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور 50,000 میں نے طلب حدیث کے لیے، طلب علم کے راستے میں نے خرچ کر دیے ہیں۔ والد بڑا خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو خلاق عالم نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ساری جوانی جس نے لاہ و لعب میں گزار دی، آج اس نے 50,000 درہم طلب علم کے راستے میں خرچ کر دیے ہیں۔ والد بڑا خوش ہوا، 20,000 درہم اور دیے، کہا بیٹا جس راستے میں 50,000 درہم خرچ کیے ہیں یہ 20,000 اور دیتا ہوں، اسی راستے میں اور بھی خرچ کر لے۔ تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کی تجارت تم نے نہیں کی ہے، تم نے بڑے منافع کی تجارت کی ہے۔ 20,000 درہم اور دیے۔ اب ابو بکر وہ 20,000 درہم لے کر عبداللہ بن مبارک پھر نکلے، شام کا سفر، مصر کا سفر، ایران کا سفر، حجاز کا سفر، یمن کا سفر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سفر کیا، اور اتنا سفر کیا کہ 4,000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ یعنی پرانے دور میں اس طرح مدارس تو نہیں ہوتے تھے کہ ایک مدرسے میں سارا علم مل جائے۔ حدیث کا جو ماہر استاد ہوتا تھا وہ ایک شہر میں ہوتا تھا، فقہ کا ماہر استاد دوسرے شہر میں ہوتا تھا، تفسیر کا ماہر استاد دوسرے ملک میں ہوتا تھا۔ وہ ان سارے ملکوں کا سفر کیا اور 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں علم کے حصول کے لیے سفر کرنے والا عبداللہ بن مبارک سے اعلیٰ انسان اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق یہ روایت بیان کی کہ ان سے بڑھ کر اور طلب حدیث کے لیے، طلب علم کے لیے سفر کرنے والا کوئی اعلیٰ انسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ابو بکر اتنا سفر کیا، خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ سے شام کی طرف سفر کر رہا تھا، تو رستے میں مجھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ملے۔ جب وہ ملے ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے خراسانی یہ کوفہ میں کون عالم ہے، اور ساتھ کہا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں اپنی رائے داخل کرتا ہے، دین میں اپنی رائے داخل کرتا ہے، یہ کوفہ میں کون عالم ہے؟ تو بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہو رہی تھی، تعارف نہیں تھا امام اوزاعی کا۔
امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، آپ شاگرد تھے امام صاحب کے، آپ نے کتاب الرہن فقہ کی ایک جو ہے ایک باب ہے، تو وہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، امام صاحب کی تحقیق تھی اس کے اندر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب نہیں دیا کہ وہ تو وقت کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ہے، ایک علم کا سمندر ہے۔ آپ نے امام صاحب کی وہ کتاب الرہن امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کی، کہا کہ اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تو کہا کہ اے خراسانی، یہ کس عالم کی کتاب ہے؟ یہ جو کتاب تم نے مجھے دی ہے یہ کس عالم کی کتاب ہے؟ اور ساتھ کہا کہ اگر تجھے موقع ملے نا تو یہ جو بھی عالم جس نے یہ کتاب لکھی ہے ان کے قدموں میں اگر تجھے بیٹھنے کے لیے موقع مل جائے نا تو اس سے اور بڑی سعادت کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی عام بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو قرآن کے علم پر بھی عبور حاصل ہے اور حدیث کے علم پر بھی عبور حاصل ہے۔ قرآن اور حدیث کے علم کو سامنے رکھ کر اس عالم نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اگر تجھے موقع ملے اس کے قدموں میں بیٹھنے کا، تجھے موقع مل جائے، قیمتی لمحات کبھی ضائع نہ کرنا، جتنا وقت ہے تجھے اس عالم کے قدموں میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار دینا۔ احباب جی وقار جب یہ کہا اور ساتھ پوچھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خراسانی یہ تو بتا کہ یہ ہے کون؟ کہا یہ وہ امام ہے جس کے متعلق آپ رائے قائم کر رہے تھے کہ وہ دین میں اپنی رائے داخل کرتا ہے۔ کہا کہ وہ میری رائے غلط تھی، اب جب میں نے اس کے متعلق اس کی کتاب پڑھی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ قرآن کو سامنے رکھتا ہے، حضور کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے، اور ان دونوں کو سامنے رکھ کے موجودہ دور کے جو مسائل ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان سے موجودہ دور کے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ وہ دین میں اپنی رائے داخل نہیں کرتا، وہ نچوڑ پیش کرتا ہے۔ تو احباب جی وقار حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں گزار دی، اور پھر جب حدیث کا درس دیا ہے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ آج تو ساؤنڈ سپیکر ہے، اس دور میں تو یہ نہیں تھے، سن 112 ہجری میں تو اس دور میں کیا ہوتا تھا، مکبر ہوتے تھے۔ جس طرح آج اگر جنازہ زیادہ ہو جائے تو پیچھے لوگ تکبیر کہتے ہیں، جو تکبیر کہنے والا ہوتا ہے اس کو مکبر کہتے ہیں۔ تو امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے، ایک اس کونے میں بیٹھ کر کھڑے ہو کے حدیث بیان کرتا تھا، اس سے جو سنتا تھا وہ پیچھے سننے والا اس سے سن کے آگے حدیث بیان کرتا تھا۔ تو یہ جو مکبر ہیں جو حدیث آگے سن کے بیان کرتے تھے ان کی تعداد 1200 کے قریب تھی۔ جو مکبرین کی تعداد ہے ان کی تعداد 1200 ہے، سامعین کی تعداد کا عالم کیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیتے تھے، جو سامنے بیٹھ کے لکھنے والے تھے ان کی دواتوں کو شمار کیا گیا کہ دواتوں کی تعداد کتنی ہے۔ احباب جی وقار جب دواتوں کو شمار کیا گیا تو دواتوں کی تعداد 40,000 کے برابر تھی۔ اتنا مجمع ہوتا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے جو حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، حدیث کا درس لیتے تھے۔ تو احباب جی وقار وہ عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ شہر رفاع تشریف لے آئے، پورا شہر ان کی علمی شہرت سن کر ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا دیدار تو کریں، اتنا بڑا عالم ہے، دیدار تو کریں۔ اللہ نے حدیث کا علم اسے عطا کیا ہے جسے طبیب حدیث کہا جاتا ہے۔ تو احباب جی وقار دوسری طرف خلیفہ ہارون الرشید تھا، اس کی لونڈی نے دیکھا کہ پورے شہر کا شہر امڑ آیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے۔ جب اس نے لوگوں کا وہ جمع غفیر دیکھا اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہارون الرشید جو ہے وہ اگر بادشاہت کر رہا ہے تو لوگوں کے جسموں کے اوپر بادشاہت کر رہا ہے، حقیقت میں اگر لوگوں کے دلوں پر کوئی بادشاہت کر رہا ہے تو عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کر رہا ہے۔ دلوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ بن مبارک ہے۔ تو احباب جی وقار اس دور میں حدیث کے لیے ایک تڑپ تھی، علم کے لیے ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی۔ آج نہ وہ تڑپ ہے نہ وہ طلب ہے، پیسے کے لیے طلب ہے، تڑپ بھی ہے، لیکن حدیث کے لیے، علم کے لیے، قرآن کے لیے، فقہ کے لیے نہ وہ تڑپ ہے نہ وہ طلب ہے۔ آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو صفات ہیں، آپ کا جو رہن سہن ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، محبوب خدا کا فرمان سنن نسائی کا میں نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ساری زندگی آپ نے اپنی ذات سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ پیدل حج کے لیے گھر سے نکلے تو رستے میں ایک بچی ہے، اس نے مردہ ایک پرندہ ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑی تو آپ نے اس بچی سے پوچھا بیٹا یہ مردہ پرندہ اس کو کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ میرے والد وصال کر گئے ہیں، بھائی ہے کوئی نہیں،
जो कमा के खिलाए। घर में एक बेवा माँ है, 4-5 दिन से भूखे थे, घर में फाके थे, खाने को कुछ था नहीं। आज ये मुर्दा परिंदा मिला है, कहा कि चलो हमारे लिए अब ये खाना भी जायज़ है, घर ले जा रहा हूँ ताकि मेरी माँ भी इसको पका के खाए और मैं भी अपनी भूख को मिटा सकूं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब उस बेटी को देखा कि घर में फाके हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि यहाँ जितना हमने सफ़र कर लिया है, अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ से वापसी घर तक जाना है तो कितना ख़र्चा लगेगा, यानी यहाँ से वापसी घर चलें तो कितने दिरहमों की ज़रूरत होगी। ग़ुलाम ने कहा हुज़ूर 20 दिरहम हमें काफ़ी हैं वापसी घर पहुँचने तक। आपने कहा ठीक है, जितने भी अखराजात हैं, बाकी जितने भी पैसे हैं सारे उठा कर इस यतीम बच्ची को दे दो, सिर्फ 20 दिरहम बचा कर रख लो, हम हज अगले साल करेंगे, इस साल हमसे हमारे हज से ज़्यादा ज़रूरत इस बेवा औरत को है, ये सारा खर्चा उठाकर इस बेवा औरत को दे दो। ताजर थे, वो पैसे गरीबों पर इस अंदाज में खर्च किया करते थे। हमारे यहाँ वैसे तो मस्जिद को देता कोई नहीं है, अगर कोई दे तो कहें भाई मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है कि हमसाया में किसी गरीब बेवा को दे दिया जाए, आटे की बोरी दे दी जाए। भाई ये मिसाल मस्जिद को देते हुए याद आती है। जब शादी में कंजरों को नचाया जाता है वहां पे ये मिसाल किसी को याद नहीं रहती। कोई हज पे जाता है, उम्रे पे जाता है तो मिसाल याद रहती है। जब कोई शादी में कंजरों के ऊपर लुटा रहा होता है तो वहां कोई नहीं मिसाल देता, भाई यहाँ लुटाने से बेहतर है किसी गरीब को दे दिया जाए। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज भी किया करते थे, लेकिन जब कोई ऐसा मोहताज नजर आता था फिर अपनी दौलत उसके ऊपर निछावर किया करते थे। आप हज पे जाते हैं तो चूंकि मालदार थे, मालो दौलत वाफर मिकदार में था, लोग अपने पैसे जो ज़्यादा रहा होता था वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पास जमा करवाते थे कि आप अपने पास रखें, जब हमें रास्ते में ज़रूरत होगी हम आपसे वापस ले लेंगे। तो लोग खर्चा लेते थे, इतना हो गया, आप अपने पास हिसाब किताब लिखते थे, इतना हो गया, इसका इतना ले लिया, इतना बाकी है। जब हज से वापस आए तो साथियों ने कहा जी हमारा हिसाब करें। किसी ने कहा जी मेरे इतने दिरहम बाकी हैं, किसी ने कहा इतने दिरहम बाकी हैं, किसी ने इतने दिरहम बाकी हैं। तो जितने बाकी थे वो भी वापस किए और जितने उन्होंने दिए थे जाते हुए 5000 दिरहम है, 2000 दिरहम है, वो दिरहम भी सारे वापस कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे जो असल थे वो तो मिल गए, जितना खर्चा किया वो तो रास्ते में खर्चा किया, बाकी आप क्यों दे रहे हैं? कहा बाकी जो है इसलिए दे रहा हूँ कि आपने खर्चा तो किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप हज मेरे पैसों से करें, अल्लाह सवाब तुम्हें अता भी फरमाएगा और मुझे भी अता फरमाएगा। यानी जो हज का सारा खर्चा था जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे सारे अपने तरफ से अदा कर। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं, दूसरों का दिल खुश करने के लिए इतनी फिक्र होती थी।